میرے راستے میں محنت کرتا ہے نا، اس کے لیے میں راستہ نہیں، راستے کھولتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مطلب یہ بیٹا کہ سبلنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا راستہ، والذین جاہدوا جو محنت کرتا ہے اس کے لیے میں راستہ ایک ہوتا ہے، راستے بہت سارے راستے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں نا مدرسے میں، تو آپ اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں محنت کرتا ہے اس کے لیے ایک راستے نہیں ہزاروں راستے میں کھولتا ہوں۔ تو آپ سمجھ لیے کہ اچھے ٹریک پہ ہیں آپ، بس محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھو انعام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کو استاد نے کہا کہ انعام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ بہت کمال درجے، یعنی بہت کمال درجے کی بات ہے کہ آپ نے چھوٹا یا انعام، چھوٹا بڑا کچھ بھی انعام پایا آپ نے۔ اب کچھ لوگ کو انعام ملا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی ہے، سب لوگ کو انعام ملتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، تم نے دیکھا ہوگا کہ اکھاڑے میں دو پہلوان لڑتے ہیں، اکھاڑے میں دو پہلوان لڑتے ہیں اور ہزاروں پبلک بیٹھی رہتی ہے، لاکھوں پبلک بیٹھی رہتی ہے۔ سارے لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ دو پہلوان کو دیکھتے ہیں، اور جتنے پہلوان لڑ رہے ہیں نا اسی کو لوگ دیکھتے ہیں۔ بقیہ چاہے تم جتنا بھی خوبصورت بن کے جاؤ اس اکھاڑے میں دیکھنے کے لیے، تم کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ سبھی لوگ کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ پہلوان کے طرف، کہ کون پہلوان جیت رہا ہے، کون پہلوان ہار رہا ہے۔ تو ہارنے والا بھی ہو نا وہاں بڑا ہوتا ہے، نگاہیں اسی کی طرف ہوتی ہے، اور جیتنے والا تو واہ واہ یہ ہے۔ تو جو مقابلے میں ہیں وہ ہارے یا جیتے ہیں، وہ سمجھیے کہ بہتر ہے، دیکھنے والے کو مقابلے میں وہ بہتر ہے۔ تم جتنا بھی بن سور کے جاؤ لوگ تمہیں نہیں دیکھیں گے، اس میں کس کو دیکھیں گے؟ اس پہلوان کو دیکھیں گے جو ہارتا ہے اس کو یا جیتتا ہے اس کو۔ اسی لیے یاد رکھیے جو ہارے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، جو جیتے ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ، لیکن جو ہارے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ کم سے کم انہوں نے ہمت دکھائی، حصہ تو لیا۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کے مدرسے میں چھوٹا پروگرام ہو، بڑا پروگرام ہو، آپ اس میں جم کر کے پورے مستعدی کے ساتھ، پوری ہوشیاری اور ہمت کے ساتھ آپ پہلے اس میں اپنا حصہ لیجئے، اپنا نام اندراج کرے کہ ہم بھی ہیں، لڑیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمت بڑھے گی۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام سے آدمی بڑے پروگرام میں پہنچتا ہے۔ چھوٹے پروگرام میں اگر حصہ نہیں لیں گے تو بڑے پروگرام آپ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ آپ لوگ ابتدا ہے۔ ابتدائی میں آپ چھوٹے ہی سے، یعنی پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی تب میں چھت پہ پہنچتا ہے جی۔ تو اسی لیے جب بھی مقابلہ ہو، کسی بھی چیز کا مقابلہ ہو، تو تم کھڑے ہو جاؤ، ہم حصہ لیں گے۔ جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کو انعام ملا، تو سب لوگ حصہ لینے کے تیار رہیں گے انشاءاللہ، بولیے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا ایسی ہے، جو میں تم کو شعر سے بتا رہا ہوں، ایک اس میں شعر ہے، یہ بزم میں ہے، یہ بزم میں ہے، کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے، کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اس کتاب میں دیکھنا پیچھے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو بڑھ کر کے ہمت کر کے جو آگے بڑھ جائے وہی آگے بڑھے گا، اور جو سستی کوتاہی ڈر سے جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہ جائے گا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو جب تک ہمت نہیں کرو گے تب تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہمت رکھنا بیٹا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمت رکھنا، کوئی بھی پروگرام ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی آپ مدد کریں، اپنی ہمت کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہ بدلی جسے خود نہ ہو اپنی حالت بدلنے کو۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو فکر اپنی حالت کو بدلنے کا، یعنی جو اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
تو ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب تو اللہ والے لوگ ہیں، تو ہمیں تو اپنی حالت بدلنی پڑے گی۔ تو آج کے پروگرام کے لیے میں بڑا خوش ہوا، آپ لوگ چھوٹے استر سے ابھی آپ اٹھ رہے ہیں، محنت کیجئے، ہمت کیجئے، اپنے استاد کا ساتھ دیجئے، کہ بہت سارے بچے ایسے تھے جو بہت اچھا کلام پاک پڑھے۔ میں جب خیروان پڑھتا تھا تو مجھے یاد آیا کچھ بچے ایسے ہیں اس طرز میں کلام پاک پڑھ رہے تھے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ حالانکہ یہاں کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اتنی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، یہاں تو بہترین پڑھائی ہے۔ تو اس آپ نے دیکھیے پہلے چھوٹا پروگرام رکھا گیا ہے، آپ لوگ اگر ہمت کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس میں جلسہ کرائیں گے صرف آپ لوگوں کے لیے، سمجھ رہا نا؟ گاؤں کے لوگوں کو ہم لوگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لوگوں نے ہمت دکھائی اسی طریقے سے اس میں بڑا سا جلسہ ہوگا، جس میں آزو بازو کے لوگ ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو سننے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ تیار ہوئیے، آپ لوگ ہمت دکھائیے اور پابندی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے ضرور آئیے انشاءاللہ۔ اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔